زکوٰۃ نہ دینے کا انجام کیا ہے؟ بڑا سخت انداز بیان کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ توبہ کے اندر آیت نمبر 37 اور 38 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، جو لوگ سونا اور چاندی اکٹھا کرتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ اس کی نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، تو اے نبی آپ ان کو دردناک عذاب کی بشارت سنا دیں، یوم یحما علیہا فی نار جہنم فتقوا بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، قیامت کے دن ان کے سونے اور چاندی کے ان زیورات کو، ان سکوں کو، ان اشرفیوں کو، ان کی دولت کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، فتقوا بہا جباہہم، ان سے ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا۔ سب سے پہلے پیشانی کا ذکر اللہ نے کیا، کیونکہ سب سے پہلے انسان کسی غریب اور ضرورت مند کو دیکھ کر سب سے پہلے اس کی پیشانی پر سلوٹیں آتی ہیں، پیشانی پر بل آتی ہیں، سب سے پہلے پیشانی کو داغا جائے گا۔ وَجُنُوبُهُمْ، اور پہلوؤں کو داغا جائے گا، ضرورت مند کو دیکھا پہلو گھما کے جانے لگا، پھر پہلو کو داغا جائے گا۔ وَظُهُورُهُمْ، اور پھر پیٹھ کو داغا جائے گا، کیونکہ پھر پیٹھ دکھا کے بھاگتا ہے آدمی، ضرورت مند کو دیکھا، زکوٰۃ کے حقدار کو دیکھا، اب پیٹھ پھیر کے بھاگ رہا ہے، تو پیشانی کو، پہلو کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہی وہ دولت ہے جو تم دنیا میں اکٹھا کرتے تھے، لو اس کا مزہ چکھو، لو اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ ایک حدیث اپنے سامنے رکھیں، زکوٰۃ نہ دینے والے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، اللہ کے نبی کہتے ہیں من آتاہ اللہ مالا، جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فلم یؤدی زکاتہ، اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، مثل لہ مالہ یوم القیامۃ شجاعا اقرا، اس کا مال قیامت کے دن ایک گنجے سانپ کی شکل میں آئے گا، ایک ایسے خطرناک قسم کے سانپ کی شکل میں آئے گا جو نہایت زہریلا ہوتا ہے، لہو زبیبتان، اور اس سانپ کے اوپر دو جو ہے نقطے ہوتے ہیں، جو دو دھبے ہوتے ہیں، جو اس کی ایک پہچان ہوتے ہیں، یہ بڑا خطرناک اور بڑا زہریلا سانپ ہے۔ یطوقہ یوم القیامہ، اور وہ سانپ انسان کی گردن میں لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا انا کنزک انا مالک، میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں جو تو دنیا میں اکٹھا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت فرمائی کہ ولا تحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ ھو خیرا لہم، جو لوگ بخیلی کرتے ہیں اور اپنے مال کی صحیح زکوٰۃ نہیں نکالتے، وہ یہ نہ سمجھے وہ اچھا کر رہے ہیں، بل ھو شر لہم، وہ برا کر رہے ہیں۔ آج تو گنتی کی دنیا ہے میرے بھائی، آج انسان یہ دیکھتا ہے کہ بھائی ہم کو 100 میں 2.5% دینا پڑے گا، ہمارا 2.5% کم ہو جائے گا۔ آج جو ہے ڈیجٹس کی دنیا ہے، گنتی کی دنیا ہے، مگر یاد رکھو گنتی ہی سب کچھ نہیں ہوتی ہے، وہ جو 2.5% آپ کا جا رہا ہے وہ 250% بن کے واپس آئے گا انشاءاللہ، اور 2.5% کو نہ دینے کا انجام یہ ہوگا کہ اس سے کہیں گنا زیادہ آپ کا نقصان ہوگا۔ جس کو شریعت نے برکت کہا ہے، جس کو شریعت نے برکت کہا ہے، وہ برکت کوئی گنتیوں اور ڈیجٹس میں اور اعداد و شمار میں آنے والی چیز نہیں ہے، وہ برکت ایک ایسی چیز ہے جسے ہم دیکھتے نہیں ہیں لیکن محسوس کرتے ہیں۔ انسان زکوٰۃ دینے کے بعد سکون کی زندگی گزارتا ہے، برکت کی زندگی گزارتا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے کے بعد کروڑوں کما رہا ہے لیکن سکون نہیں ہے، پریشان ہے، طرح طرح کے اندیشے ہیں، طرح طرح کے ڈر ہیں، طرح طرح کی بیماریاں ہیں، طرح طرح کی مصیبتیں ہیں۔ تو میرے بھائی زکوٰۃ دینے سے آپ کا مال پاک ہوتا ہے، آپ کے مال کو اللہ تعالیٰ مصیبتوں اور پریشانیوں سے بچاتا ہے، اور بڑے واقعات موجود ہیں، بڑے واقعات موجود ہمارے اور آپ کے درمیان، ایسے واقعات موجود ہیں، ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لوگوں نے اپنے مال کی زکوٰۃ دی، اللہ نے مال کو ڈوبنے سے بچا لیا، اللہ نے نقصان سے بچا لیا، اللہ نے کاروبار میں خطرے سے بچا لیا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ زکوٰۃ نہ دینے کا انجام آخرت میں تو جو ہے سو ہے، دنیا میں بھی بڑا خطرناک انجام ہے۔ اللہ کے رسول ابن ماجہ کی ایک حدیث میں کہتے ہیں کہ زکوٰۃ نہ دینے سے بارش نہیں ہوتی ہے، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ، جو لوگ اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے آسمان سے بارش نازل ہونا بند ہو جاتی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ زکوٰۃ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے، اگر ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا تو قدرتی آفتیں آئیں گی، نیچرل ڈیزاسٹرز اور قدرتی مصیبتیں آئیں گی جو ہم جھیل نہیں پائیں گے، جس کا ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ
اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں 88 سے زیادہ مقامات پر زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والا گنہگار ہے اور زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے بالاتفاق۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ نبی کے دور میں ہم دیتے تھے، اب نہیں دیں گے، ہم نبی موجود تھے، نبی زندہ تھے، ان کو دیتے تھے، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کا انکار کر دیا ان لوگوں نے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے ان کے خلاف جنگ کی، ان کو کافر مانا، ان کو مشرک مانا اور کہا تم زکوٰۃ کا انکار کرتے ہو، تم اسلام کے اندر نہیں ہو، اسلام کے اندر ہو تو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور حضرت ابو بکر نے ایک جملہ کہا تھا جو آج بھی بڑا یاد کیا جاتا ہے، کہا تھا واللہ لو منعونی عناقا، اگر اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ اونٹنی کے ایک بچہ بھی اگر زکوٰۃ میں دیتے تھے یا ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیتے تھے تو جب تک وہ رسی اور وہ اونٹنی کا بچہ میں لے نہ لوں تب تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تو میرے بھائیوں، زکوٰۃ اسلام کا ایک فریضہ ہے، اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اس کو دیے بغیر ہماری دنیا اور آخرت کوئی کامیاب نہیں، نہ دنیا میں سکون سے رہیں گے نہ آخرت میں چین سے رہیں گے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے